الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو یوں فرما دیجئے کہ ان کے معاملے میں اصلاح یہ بہت اچھی ہے، رعایت رکھنا بہت مفید چیز ہے۔ اگر ان کے ساتھ اپنے معاملات شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون بندہ فساد کرنے والا ہے، کون بندہ اصلاح کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اگر اللہ چاہتے تو تمہیں مشکل میں، مشقت میں، مصیبت میں ڈال دیتے، لیکن اللہ نے آسانی فرما دی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے اللہ ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ہدایت دی ہے مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، پھر اس کے بعد نکاح ہو۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ ایک لونڈی عام عورت اب وہ بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے، اگرچہ تمہیں وہ مشرکہ عورت آزاد اچھی بھی لگ رہی ہو دیکھنے میں یا کسی بھی اعتبار سے، بہرحال مومنہ اچھی عورت ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کریں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ ایک مومن غلام وہ اس مشرک آدمی سے اچھا ہے، اگرچہ تمہیں وہ مشرک آزاد آدمی کسی اعتبار سے اچھا بھی لگ رہا ہو، مالی اعتبار سے یا کسی اور وجہ سے، لیکن بہرحال مومن اچھا انسان ہے۔ اولئک یدعون الی النار
وہ کفر والے تو تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتے ہیں، بخشش کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنے حکم سے تمہیں اس طرف بلا رہے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور اپنی ایتوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لوگ غور و فکر کریں تو انہیں سمجھ نصیب ہو جائے۔ آج کے درس میں بھی اسی طرح کا عنوان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا۔ یہ پوچھنے پوچھانے کا معاملہ، سوالات کا معاملہ، صحابہ کرام نے بہت تھوڑے سوالات کیے ہیں۔ قرآن کریم میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں صرف یہ بات بتائی جاتی ہے کہ حضور سے صحابہ نے پوچھا، حضور سے ان حضرات نے پوچھا۔ اب پوچھنے والوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سارے مسائل اور احکامات کو بیان فرما دیتے تھے، اس لیے صحابہ عام پوچھنے سے گریز کرتے، ادب احترام بھی ہوتا اور دیگر ایسے معاملات بھی زیادہ پوچھنا بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو بہرحال چند ایک مقامات ہیں جو سوالات کے عنوان سے بیان کیے گئے۔ یہاں بھی سوال ہی کا ایک انداز ہے یتیموں کے معاملے میں، کیونکہ یتیموں کے معاملہ میں لوگ احتیاط نہیں کرتے تھے۔ احتیاط نہ کرنا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یتیموں کا مال کھانا یہ بندے کا ایسا ہی معاملہ بنتا ہے کہ جیسے وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہا ہے۔ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، نہ کہ بندہ یتیموں کے مال کو دبا جائے، یتیموں کے مال کو کھا جائے۔ عام طور پہ رشتہ دار ایسے معاملات میں پھنس جاتے ہیں، مال یتیم کا ہوتا ہے اور وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مال یتیم کا ہوتا ہے اور یتیم کو نہیں دیا جاتا۔ اب یتیم کے مال کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی بھلائی کو ہمیشہ مد نظر رکھا کرو۔ یتیم جاتے رہتا ہے تو یتیم کا مال اس کا باپ کا جو بھی تھا اب اس کے قبضہ میں ہی آتا ہے، لیکن وہ چونکہ یتیم ہے، چھوٹا ہے، اب اس کے مال کی حفاظت کرنا یہ عزیزوں رشتہ داروں کی ذمہ داری آتی ہے۔ مال کی حفاظت کیا کرے، مال کو ضائع نہ کرے، پھر اپنے مال کے ساتھ ملا کر پکانا، اس کے بارے میں صحابہ کرام کو ذرا تشویش ہوئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس معاملہ میں یہ احتیاط ہوگی کہ ان کا مال اور تمہارا مال اب اکٹھا جب کھانا تیار ہوگا تو تھوڑا خرچہ ہوگا اور ان کا مال ضائع بھی نہیں ہوگا، ورنہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ یتیم کا کھانا پکا پڑا ہے، اب وہ ایک کھانے والا یا دو کھانے والے اب اتنے ہیں تو ظاہر مال جو کھانا بچ جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا، اب اس کے مال کا نقصان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ یتیم کا مال اپنے مال کے اندر شامل کرو اور کھانا اکٹھا تیار کرو تاکہ خرچہ بھی تھوڑا ہو اور مال ضائع بھی نہ ہو، اور یتیم کی پرورش تربیت کرتے رہو۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے، یتیم کی چھوٹی عمر ہوتی ہے، مال کو سپرد کر نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے بارے میں فقہائے کرام نے مختلف بتائی ہے عمریں کہ وہ 18-20 سال کا ہو جائے، 24 کا ہو جائے، پھر 27-28 سال کا۔ بعض بچوں کا دماغ تیز ہوتا ہے، وہ چھوٹی عمر میں ذرا تیز ہو جاتے ہیں، 20-22 سال کی عمر میں وہ زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ بعض بچے ہوتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں جا کر تھوڑا سا سنبھلتے ہیں، بعض 27-28 سال میں جا کر سنبھلتے ہیں۔ یہ دماغ اور سوچ ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے، تو بڑوں کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کتنا یہ سمجھدار ہو رہا ہے، مال کو سنبھال سکتا ہے یا ضائع کرے گا، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ ایک وقت تک اس کے مال کی پوری حفاظت کرو اور اس کے مال میں سے اس کے اوپر خرچ کرنا ہے تو بڑی احتیاط سے خرچ کرو۔
اپنی طرف سے بندہ تعاون کرے، ہمت ہے تو بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے کی بہت بڑی یعنی وہ عظمت ارشاد فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اور یتیم کا پالنے والا اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ انگلیوں کا اشارہ کر کے حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں اکٹھے جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہوتا تو وہ گھر اچھا نہیں ہو سکتا، بہت برا گھر ہے۔ اب اس لیے پوری احتیاط کرنی چاہیے، کسی گھر میں کوئی ایسا یتیم ہو، محلے علاقے والے سب حضرات اس کا خیال بھی کریں اور اس کے مال کا تحفظ بھی کریں اور اس کے مال کو خرچ کرتے ہوئے پوری احتیاط بھی کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات دی گئی، لیکن یہ پہلے صحابہ نے پوچھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پہ قرآن کریم نازل کیا اور قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان بھائیوں کا دینی بھائی خیال رکھا کرو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کی نیت خراب ہے کس کی اچھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفسد کون ہے، مصلح کون ہے، فسادی کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ اب بندے کی جیسے نیت ہوگی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں اور دل کے بھید بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ نہیں چھپ سکتا، اس کی نیت کیسی ہے، نیت اچھی ہو اور عمل اچھا ہو، بندہ یتیم کے ساتھ اچھا تعاون کرتا چلا جائے، اللہ رب العزت کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات بھی دے دی۔ اور آگے نکاح کے معاملے میں، نکاح ہوتا ہے عام طور پہ زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ مقرر فرمایا، مرد اور عورت کے ساتھ نکاح کے ساتھ ان کا جوڑ بنایا اور اس کے ساتھ ایک گھر کا نظام چلایا جاتا ہے۔ ایک تو خواہشات ہے، لیکن ایک ویسے گھر کے اندر ایک محبت کی فضا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا کہ مومن مسلمان کو حکم ہے کہ مومن مسلمان کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے۔ اگر ایسی صورت ہوگی تو پھر ایک تو ظاہری طور پر بھی اس کو وہ محبت کا ماحول نہیں ملے گا، اختلاف کا خیال نظام چلتا رہے گا، اور دوسرا عمل کے اعتبار سے بھی بندے کو بہت زیادہ خرابی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی سوچ اور ہے، اس کی سوچ اور ہے، اس کا نظریہ اور ہے، اس کا نظریہ اور ہے، وہ کہیں اور جا رہی ہے، مرد کہیں اور جا رہا ہے۔ اب اس طرح گھر کا سسٹم وہ خراب ہو جائے گا اور گھر اچھا نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گھر تو اس لیے دیا گیا کہ بندے کو گھر میں ایک محبت اور رحمت نصیب ہو اور اچھا ماحول میسر آئے، گھر میں بیٹھنا رہنا سہنا ایک خوبصورت ماحول اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب اس کے لیے مومن مسلمان کو چاہیے کہ مومنہ عورت سے نکاح کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت سے بندے کو سمجھا دیا کہ بعض بندے ظاہری طور پر دیکھ کر نوجوان فیصلے کرتے ہیں کہ ادھر صرف حسن نظر آ رہا ہے یا مال نظر آ رہا ہے یا کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے، اب بندہ ادھر ہی لگا ہوا ہے، اب اپنے حقائق کی طرف غور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت تمہیں صحیح نفع دے گی، اب یہ چیزیں تمہیں خراب کرے گی کہ عام طور پہ بندہ اگر ظاہری مال کو یا حسن کو یا ایسی چیزوں کو دیکھ لے، کردار کو ایمان کو نہ دیکھے تو وہ کیسا گھر بنے گا، وہ بندے کے لیے خرابی کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ممکن ہے تمہاری یہ سوچ اچھی نہ رہے، کیونکہ ممکن اللہ تعالیٰ تو بہرحال جانتے ہیں، لیکن بندہ اپنے طور پر بھی سوچے کہ میرا فیصلہ اچھا نہیں ہو سکتا، اس وقت اچھا ہوگا جب میں اپنی صحیح سوچ لے کر نکلوں گا، ایمانی سوچ لے کر چلوں گا، تو اس کے لیے بہترین راستہ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی وجوہات کی بنیاد پر لوگ رشتے تلاش کرتے ہیں، کوئی خاندانی بنیاد پر، کوئی جمال کی بنیاد پر، کوئی مال کی بنیاد پر، کوئی ایمان کی بنیاد پر۔ اب لوگ مال اور حسب نسب یا ان چیزوں کی وجہ سے فیصلہ کریں گے تو وہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔
ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے تو ان کے حق میں بہت مفید فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ بھی بندہ دیکھتا ہے دوسرے درجے میں، لیکن رشتہ دیکھتے وقت پہلے ایمان کو دیکھا جائے۔ مرد کو بھی یہی حکم ہے، عورت کو بھی یہی حکم ہے۔ عورت کو بھی کہا گیا کہ عورتیں بھی فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں، فلاں بندہ بڑا مال والا ہے، فلاں بندہ بڑا ایسا ہے، اس سے نکاح ہو، اس سے شادی ہو۔ اب لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا ایک غلام اگر مومن ہے، وہ بظاہر اتنا مال والا بھی نہیں لیکن تمہارے لیے وہ اچھا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایسے نہ ہو کہ ایک کافر مشرک سے نکاح عورت کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ غلام مومن ایک طرف اگر وہ صحیح مال والا برادری میں صحیح مومن مسلمان مل جاتا ہے تو بہت اچھا، نہیں ملا تو دوسری طرف دیکھیے اگر کم درجے کا بھی نظر آ رہا ہے لیکن ایمان والا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے لیے مفید ہوگا، بہترین ہوگا، گھر کا ماحول بھی اچھا چلے گا۔ اس لیے دین کی بنیاد پر رشتے بندہ کرے، کلمے کی بنیاد پر کہ ہم نے کلمہ اپنے پاک نبی کا پڑھا، عورت بھی وہی کلمے والی ہو، عورت نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ بھی مرد کا انتخاب کلمے کی بنیاد پر کرے، ایمان کی بنیاد پر کرے، دین کی بنیاد پر کرے، شرافت کی بنیاد پر فیصلہ کرے، ورنہ دنیا والے تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ کا کرم ہے آج اللہ تمہیں سب کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، بخشش دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایتیں تمہارے لیے بیان کر دی ہے، غور و فکر کیا کرو اور صحیح فیصلے کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ماحول بنایا اور اس نظام کو اللہ رب العزت نے بنانے کے لیے ہدایات ارشاد فرما دی ہے۔ گھر کا ماحول، یتیموں کے ساتھ معاملہ، پھر رشتوں کے طے کرنے میں انسان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، فیصلہ کیسے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ہدایات دے دی ہے۔ تمام معاملات میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف توجہ کرے گا تو بندے کے لیے بہت اچھا ایک ماحول بھی بنے گا اور انجام بھی بڑا اچھا ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے پاک نبی کی پاک شریعت کے اوپر ہی عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔